السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدی للناس وبینات من الہدی والفرقان صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم، قرآن مجید کا رمضان المبارک سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ جب بھی میرے نبی کے دور میں رمضان آتا تو میرے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل امین کو قرآن کا دور سناتے اور حضرت جبرائیل امین نبی علیہ السلام کو قرآن کا دور سناتے، اور آپ علیہ السلام پھر تہجد میں بھی اور دوسری نمازوں میں بھی قرآن کو کثرت سے تلاوت فرماتے۔ چونکہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، اللہ رب ذوالجلال نے قرآن کو رمضان المبارک کے مہینے میں اور خاص طور پر شب قدر میں نازل فرمایا۔ اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ جس مہینے میں اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید کو اتارا تاکہ لوگ اس قرآن کے ذریعے ہدایت پائیں۔ وبینات من الہدی والفرقان، حق و باطل کے درمیان میں فرق کرنے والی کتاب قرآن مجید ہے۔ اس لیے اگر ہم قرآن کا صحیح طریقے سے مطالعہ کرتے ہیں، قرآن شریف کو صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو حق اور باطل کے درمیان میں صاف فرق نظر آنے لگے گا۔ لیکن اگر حسد کی نظر سے قرآن کو ہم پڑھتے ہیں یا بغض و عناد اور قرآن پر تہمت لگانے کے مقصد سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اس سے سوائے بربادی کے راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ ملنے والا نہیں ہے۔ جی ہاں، اگر ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے اور ہدایت پانے کے لیے اور اللہ رب ذوالجلال کے اس میسیج کو ہمارے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی مشعل راہ سمجھ کر اسے اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس سے ہمارے لیے راستہ ہموار ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال پوری انسانیت کو قرآن پڑھنے اور اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب ذوالجلال نے یہ مہینہ ہمارے لیے عطا فرمایا۔ گزشتہ سال بھی ایک مشکل وقت سے ہم گزرے، لاک ڈاؤن میں پورا رمضان گزر گیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ شروع کے 10 دن ماشاءاللہ ہمارے لیے مساجد کھلی رہیں اور ہم مسجدوں میں آ کر نمازیں ادا کیے، لیکن جیسے ہی بیماری زیادہ ہو گئی تو حکومت نے یہ اعلان کر دیا کہ اس مرتبہ بھی لاک ڈاؤن ضروری ہو گیا ہے کہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں رہیں تاکہ یہ بیماری زیادہ نہ پھیلے۔ آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے شہر میں خاص طور پر بنگلور میں بہت سارے وہ احباب جو اس سے متاثر ہو کر اپنے باپ کے لیے یا اپنے بھائی کے لیے یا کوئی اپنی بہن کے لیے یا کوئی اپنی بیوی کے لیے یا بیوی شوہر کے لیے یا بھائی کے لیے پریشان ہیں کہ ایک وینٹیلیٹر کا بیڈ مل جائے یا آکسیجن مل جائے یا یہ ہے کہ آئی سی یو کا ایک بیڈ مل جائے تو بہت ان کے لیے بہتر ہو جائے گا۔ لیکن ہمارے لیے یہ بات بالکل صاف معلوم ہو رہی ہے اور ہاسپٹل سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ہاسپٹلس میں اس وقت بیڈ اویلیبل نہیں ہیں،
25-30 مریض اس وقت ویٹنگ لسٹ میں ہیں جن کے لیے بیڈ نہیں مل رہا ہے، دستیاب نہیں ہے، جس کی وجہ سے رشتہ دار کبھی ادھر کبھی ادھر کیا کریں کہ ہاتھوں میں مریض کو لے کے جو اپنا بھائی ہے یا اپنی بیوی ہے اسے تڑپتا ہوا دیکھ نہیں سکتے، اس لیے کبھی اس ہاسپٹل کے چکر لگا رہے ہیں تو کبھی اس ہاسپٹل کے چکر لگا کے ہاتھوں میں اپنوں کو دم توڑتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ ایک مشکل وقت سے اس وقت انسانیت جونج رہی ہے، ایک مشکل وقت سے گزر رہی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حالات میں بھی اللہ کی طرف متوجہ ہونے اور اللہ سے مانگنے اور اللہ کے حضور رونے اور گڑ گڑانے کا حکم دیے ہیں تاکہ ہم اللہ کی بارگاہ میں روئیں، اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار کریں، اپنے گناہوں کے سلسلے میں روئیں تاکہ اللہ کی رحمت جوش میں آئے۔ جو کچھ ہوگا اللہ ہی کی طرف سے ہوگا۔ یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو۔ اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی وبا پہنچتی ہے، اس وبا کو اٹھانے والا، اس وبا کو دور کرنے والا سوائے اللہ کے کوئی اور نہیں ہے۔ ان حالات میں ہر ایک کو اللہ کی طرف متوجہ ہونے اور اللہ رب ذوالجلال کو منوانے اور اللہ رب ذوالجلال کو راضی کرنے کی کوششیں کرنی چاہیے۔ اپنے گھروں میں روئیں، راتوں میں تہجد کے وقت میں اٹھیں، تہجد پڑھیں، تہجد پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں خوب رو رو کے انسانیت کی حفاظت کے لیے، انسانیت کی فلاح و بہبودی کے لیے ہم کو اور آپ کو دعا کرنا چاہیے۔ اللہ کرے کہ امت میں ایسے تڑپنے والے افراد پیدا ہوں جیسے کہ نبی اٹھ کے راتوں میں دعا فرماتے تھے، حضرات صحابہ اٹھ کے راتوں میں دعا کیا کرتے تھے، حضرات اولیاء راتوں میں اٹھ کے امت کے لیے، انسانیت کے لیے دعا کرتے تھے۔ ایسے تڑپنے والے پھر دوبارہ پیدا ہو جائیں تاکہ یہ بیماری ہم سے چھٹ جائے، ہم سے دور ہو جائے۔ جو امن کے دن تھے، سکون کے دن تھے، دوبارہ وہ واپس لوٹ کے آ جائیں۔ اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رمضان کا مہینہ چونکہ بندگان مومن روزوں کا اہتمام کرتے ہیں اور یہ حالات سے دوچار ہیں تو کبھی کبھار روزے کی حالت میں یہ جو کرونا ٹیسٹنگ ہے اس ٹیسٹنگ کی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ تو کیا کوئی روزے دار روزے کی حالت میں اگر کرونا کا ٹیسٹ کرواتا ہے ناک میں کا اور اسی طرح منہ میں کا جو سواب لے کے ٹیسٹنگ کے لیے بھیجتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ حضرات علماء نے، حضرات فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر ان دنوں میں کوئی روزے دار کرونا کی ٹیسٹنگ کرواتا ہے تو اس سے روزے میں کسی طرح کا کوئی فرق نہیں آئے گا، روزہ ٹوٹتا نہیں، روزہ باقی رہے گا۔ اور ایسے ہی اگر روزے کی حالت میں خون ٹیسٹ کرنے کے لیے خون دینا پڑا تو ایسی صورت میں بھی روزے میں کوئی فرق نہیں آئے گا، روزہ ٹوٹتا نہیں۔ روزے کی حالت میں خون کے لیے یعنی خون ٹیسٹنگ کے لیے دیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح اگر روزے کی حالت میں انجیکشن لینے کی ضرورت پیش آ گئی یا ویکسین لینے کی ضرورت پیش آ گئی تو ویکسین لینے میں اور اسی طرح انجیکشن لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، روزہ کسی طرح اس کا روزہ خراب نہیں ہوگا، ٹوٹتا نہیں۔ اس لیے ان تمام باتوں کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ اگر کوئی روزے دار روزے سے تھا لیکن طبیعت اتنی بگڑ گئی، ڈاکٹروں نے اسے مشورہ دیا کہ بھائی آپ روزہ توڑ دیں، اس لیے کہ اگر آپ روزے سے رہیں گے تو آپ کی جان جا سکتی ہے، یا یہ ہے کہ آپ کے لیے دشواری آ سکتی ہے، مشکل کھڑی ہو سکتی ہے۔ حضرات فقہاء نے لکھا ہے کہ ایسی صورت میں اگر ایسی حالت ہو کہ حالت بہت ناساز ہو گئی ہے، طبیعت بہت زیادہ بگڑتی چلی جا رہی ہے، روزہ توڑ دیں۔ روزہ توڑ دینے میں کسی طرح کی کوئی قباحت نہیں، کوئی گناہ لازم نہیں آئے گا کہ روزہ توڑ دیا اس وجہ سے گناہ آ گیا، نہیں، گناہ نہیں آئے گا، روزہ توڑ دیں۔ اس کے بعد جب رمضان پورا ہو جائے، اللہ صحت عطا کریں تو صحت کی حالت میں جو چھوٹے ہوئے روزے ہیں، ایک روزہ چھوٹ گیا، 2 روزے چھوٹ گئے، 3 روزے، جتنے بھی رمضان کے روزے چھوٹ گئے ہیں ان کی قضا کرنا ہوگا۔ ہاں
اگر کوئی بیمار ایسا ہے کہ اس کے بعد اس کی طبیعت اچھی ہونے کی امید نہیں ہے، اتنا سخت بیمار ہو گیا ہے کہ اب آئندہ اس کی زندگی میں طبیعت اچھی ہونے کی امید نہیں ہے، حضرات فقہا نے لکھا ہے کہ ایسے مریض کے لیے یعنی اسے فدیہ ادا کرنا ہوگا۔ اب فدیہ کتنا ہے کہ 1 کلو 633 گرام، یہ صحیح وزن ہے۔ آسانی کے لیے 1.25 کلو گیہوں، اصل میں عرب میں جو سا ہوا کرتا تھا، سا ناپنے کا ایک آلہ ہوتا ہے، اس کو سا کہتے ہیں، تو اس سا کا آدھا سا گیہوں کا یہ فدیے کے طور پہ روزے کے بدلے میں، جبکہ روزہ نہ رکھنے کی امید ہو گئی ہو تو ایسی صورت میں یہ فدیہ دے دینا لازم ہوگا۔ آج کے دور میں حضرات علماء نے طے کیا ہے کہ یہ صدقے فطر کے برابر ہے کہ جو 70 پر 5 روپے ہے۔ اگر کوئی مریض اتنا بیمار ہو گیا کہ اب آئندہ رمضان کے بعد بھی وہ روزہ رکھنے پہ قادر نہیں ہے، یا یہ ہے کہ اسی بیماری میں وفات پا گیا، تو اس کے رشتہ دار، اس کے وارثین جتنے اس کے رمضان کے روزے چھوٹ گئے ہیں، اس کا حساب لگا کہ 75 روپے اتنا غریبوں میں صدقہ کر دیا جائے، تقسیم کر دیا جائے، یہ حضرات فقہا نے لکھا ہے۔ جی ہاں، اگر روزے کی حالت میں ہے تو مسواک کیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی نے پیش لگا کے برش کر لیا تو اس کو مکروہ قرار دیا ہے، چونکہ کبھی کبھار پیش کے جو ذرات ہوتے ہیں وہ اندر چلا جاتے ہیں، تو اس وجہ سے کہیں روزہ نہ ٹوٹ جائے تو بہتر یہ ہے کہ پیش کیے بغیر بہتر یہ ہے کہ مسواک کر لیا جائے۔ مسواک کرنے سے کسی طرح کی کوئی قباحت روزے میں نہیں آئے گی اور روزے میں کسی طرح کا کوئی فرق نہیں آئے گا۔ ہاں، ایسے ہی روزے کی حالت میں اگر کوئی سرما لگانا چاہتا ہے، سرما لگا سکتا ہے۔ روزے کی حالت میں آنکھ میں دوا ڈالنا پڑ رہا ہے، لیکن اگر آنکھ میں ڈالنے سے پیٹ میں جانے کا امکان ہے، نہیں جائے گا، دوا نہیں جائے گی، لیکن اگر کبھی کبھار یہاں اگر سوراخ بن گیا ہے، ڈائریکٹ آنکھ میں ڈال رہے ہیں تو پیٹ میں جا رہا ہے، ڈاکٹر اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں آنکھ میں دوا ڈالنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور ناک میں دوا ڈالتے ہیں یا کان میں دوا ڈالتے ہیں تو اس سلسلے میں بھی فقہا نے یہی لکھا ہے کہ اگر یہ یہاں تک ہی دوا جا کے رک جاتی ہے، کان کا پردہ ہے، پردے میں جا کے رک جاتی ہے، پیٹ میں نہیں جاتی، اصل مقصد پیٹ میں جا کر غذا بننا ہے۔ اگر پیٹ میں جا کے غذا بننے کا امکان ہے تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کا روزہ ختم ہو جائے گا۔ اگر یہ پیٹ میں جا کے غذا نہیں بن رہی ہے، کان میں دوا ڈال دیے، یا یہ ہے کہ ناک میں دوا ڈالے تو منہ میں سیدھا چلے گئی اور پیٹ میں جا رہی ہے، غذا بننے کے امکانات ہیں، تو ایسی صورت میں اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ حتی الامکان روزے کی حالت میں قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے، اور ایسے ہی روزے کی حالت میں جھوٹ سے، دھوکہ بازی سے، دغا بازی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے تاکہ ہمارا روزہ صحیح طریقے سے ادا ہو سکے۔ اب یہ وقت قریب ہے کہ اعتکاف کے ایام بھی شروع ہونے والے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں، جسے آخری عشرہ کہا جاتا ہے، ان 10 دنوں کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اسی لیے اعتکاف کو سنت قرار دیا گیا۔ ہر مسجد میں ممکن ہو تو معتکفین اعتکاف کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت لاک ڈاؤن کا وقت ہماری اس ریاست میں گزر رہا ہے، تو مسجد کے اندر رہنے والے افراد ہی یہ اعتکاف کی نیت کر لیں۔ اگر کوئی ایک فرد بھی اعتکاف کی نیت کر لیتا ہے تو کافی ہو جائے گا، اور اگر مسجد کے اندر رہنے والے 2-4 افراد بھی اعتکاف کی نیت کر لیتے ہیں تو ایسی صورت میں بھی جو فرض کفایہ ہے اعتکاف وہ ادا ہو جائے گا، پورے شہر والوں کی طرف سے یا پورے محلے والوں کی طرف سے ایک اعتکاف کی سنت ادا ہو جائے گی۔ تو اس لیے حتی الامکان مسجد میں رہنے والے افراد ہی
کیونکہ باہر سے آنا اس وقت ممکن نہیں ہے، تو ایسی صورت میں مسجد میں رہنے والے افراد ہی مسجد میں اگر اعتکاف کر لیتے ہیں تو مناسب ہے۔ عام طور سے چونکہ اگر گھر میں رہتے ہیں تو اگر وہاں عبادت کرنے کا موقع ہے تو قرآن کی تلاوت کریں اور ذکر کریں۔ آج کے اس دور میں حضرات علماء نے لکھا ہے کہ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، 313 مرتبہ اسے خاص طور پہ پڑھیں تاکہ کرونا جیسے بیماری سے اللہ رب ذوالجلال ہماری بھی اور پوری انسانیت کی بھی حفاظت فرمائے۔ شروع اور اخیر میں درود شریف پڑھنے کا اہتمام کریں کہ شروع میں درود شریف پڑھ لیے، پھر اس کے بعد 313 دفعے حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، پھر اس کے بعد اخیر میں درود شریف پڑھ لیں۔ اگر ہمارے پاس وقت ہے تو ایسی صورت میں سورہ نجم کی ایک آیت لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، 1100 مرتبہ اسے پڑھنا چاہیے۔ یہ 1001 مرتبہ کچھ لکھا ہوا ہے تو اسے پڑھنا چاہیے، اور اس سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف کا اہتمام کر لیں، شروع میں بھی اور اخیر میں بھی۔ شروع میں 3 مرتبہ درود شریف اور اخیر میں 3 مرتبہ درود شریف، پھر 1001 مرتبہ 1100 مرتبہ جتنی بھی ترتیب لکھی گئی ہے، تو اس حساب سے آپ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ کا ذکر گھر میں مرد بھی کریں عورتیں بھی کریں، اگر ہو سکے تو حلقے کی شکل میں ذرا دور دور بیٹھ کے گھر میں عورتیں اور مرد بچے سب کو بٹھا کے بآواز بلند آپ اس کا ذکر کریں گھروں میں، تاکہ اللہ رب ذوالجلال اس وبا سے ہماری بھی اور پوری انسانیت کی بھی حفاظت کرے۔ اور صدقہ بھی کرتے رہیں گھروں کے اندر، یا یہ ہے کہ جو آپ کے خاندان کے افراد غریب ہوں تو ان کی طرف سے بھی صدقے کا اہتمام کریں، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے جب بندہ مومن صدقہ کرتا ہے تو اللہ رب ذوالجلال صدقے کی برکت سے اس پر آنے والی وباؤں کو مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں، دور فرما دیتے ہیں۔ صدقہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 1000 روپے دیں 2000 روپے دیں اس سے ہی صدقہ ادا ہوگا، نہیں، جتنی ہماری طاقت ہے 5 روپے 10 روپے یا 20 روپے جتنا بھی ہم دے رہے ہیں نیت کر لیں، اے میرے رب میرے اوپر آنے والی یا میرے بچوں کے اوپر آنے والی یا میرے گھر والی پہ آنے والی مصیبتوں کو وباؤں کو دور فرما دیجئے، اے میرے رب اس مقصد سے میں اس روپیے کو صدقہ کر رہا ہوں، نیت کر لیں اور غریبوں کو دے دیں، غریبوں کی ضرورت بھی پوری ہوگی اور آپ پر آنے والی مصیبتوں کو بھی اللہ رب ذوالجلال دور فرما دیں گے، وباؤں کو بھی دور فرما دیں گے۔ یہ وقت ہے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا، یہ وقت ہے اللہ کو یاد کرنے کا، یہ وقت ہے اللہ کو منانے کا، اس لیے اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال ہم میں سے ہر ایک کو اللہ کی طرف متوجہ ہونے اور اللہ کے سامنے رونے گڑ گڑانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی پریشان ہے، جو انسان بھی پریشان ہے، اللہ رب ذوالجلال اس انسان کی پریشانی کو عافیت میں بدل دے، اس کی پریشانی کو دور فرما دے۔ جتنے بھی بیمار ہیں انہیں جلد از جلد شفا عطا فرمائے۔ اللہ رب ذوالجلال جو مرحومین ہم سے رخصت ہو گئے ہیں تمام مرحومین کی بھرپور مغفرت فرمائے۔ یاد رکھیں جن کے رشتہ دار رمضان کے مہینے میں ہم سے رخصت ہو رہے ہیں بڑے خوش نصیب ہیں، وہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ رمضان میں موت کا آنا بھی یہ بہت بڑی اللہ کے طرف سے ایک عنایت ہے، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، موت کو چاہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ موت مجھے آ جائے۔ اللہ رب ذوالجلال نے اسے منع فرمایا ہے، لیکن اگر باوجود احتیاط کرنے کے، باوجود بچنے کے اگر کسی کو موت آ گئی تو ایسی صورت میں واویلا کرنے کے بجائے، پریشان ہونے کے بجائے شکر بھی کریں اور اللہ صبر بھی کریں اور اللہ کی طرف متوجہ بھی ہوں کہ رمضان جیسے مبارک مہینے میں ہمارے یار یا ہمارے رشتہ دار ہم سے رخصت ہوئے ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال سب کے لیے صبر عطا فرمائے، سب کے اندر شکر کی کیفیت پیدا فرمائے اور ہر ایک انسان کی اس پینڈیمک دور میں حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔